اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تھوڑی جی آواز بتاؤ، کم میں آواز۔ سورۃ کوثر کی تفسیر اور تشریح گزشتہ بہت سے خطبات میں بیان کر رہا ہوں۔ سورۃ کوثر کی دوسری آیت فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس کا مفہوم بیان ہو رہا ہے۔ آج رجب کے مہینے کے حوالے سے میں حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت و عظمت کے متعلق چند باتیں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ سورۃ کوثر کا یہ مضمون بقایا ہے۔ آئندہ خطبات میں انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اصحاب رسول میں سب سے مظلوم اگر کوئی صحابی ہے تو وہ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کہ اہل سنت کے مدعی بہت سے لوگ بھی انہیں تحسین، تعریف اور توصیف کی نظروں سے نہیں دیکھتے۔ جو طبقہ عمومی طور پر
پر صحابہ سے بیر اور بغض رکھتا ہے، وہ طبقہ بھی سب سے زیادہ بغض حضرت معاویہ سے رکھتا ہے رضی اللہ تعالی۔ مسئلہ جہاں سے بگڑا وہ ہے تاریخ۔ تاریخ کی کتب میں جھوٹی روایتیں، بے سر و پا کہانیاں، مجہول لوگوں کے اقوال، وہ مورخین نے جمع کی، کچھ صحابہ سے دشمنی رکھنے والے لوگ ہماری حدیث کی کتابوں کے راوی بنے، اور انہوں نے اپنی طرف سے حدیث کی کتابوں میں بھی ایسی چیزیں اکٹھی کر دیں کہ جنہیں عام پڑھنے والا آدمی پڑھ کر حضرت معاویہ کے متعلق کوئی اچھا گمان نہیں رکھتا۔ مسئلہ یہ بنا کہ تاریخ مرتب ہوئی بنو عباس کے دور میں، اور بنو عباس تختہ الٹ کے آئے تھے بنو امیہ کا۔ سینکڑوں سال بنو امیہ نے حکومت کی، بنو عباس بنو امیہ کا تختہ الٹ کے برسر اقتدار آئے۔ ان کے دور میں تاریخ مرتب ہوئی۔ مجھے یہ بتانے کی، سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ جو حکومت، پہلی حکومت کا تختہ الٹ کے آئے، وہ پہلی حکومت کی خوبیوں کا ذکر نہیں کرتی، خامیوں کا ذکر کرتی، کہ وہ پہلی حکومت میں یہ خرابی تھی، یہ خرابی تھی، یہ خرابی تھی۔ ہمارے ملک کی جو سیاست ہے اسے دیکھ لیجیے آپ کے سامنے۔ سبزی کا ریٹ بھی کبھی مہنگا ہوتا تو عمران خان صاحب کہتے بھئی اے بھی نواز شریف دا قصور، کہ خامیوں کا ذکر ہوتا تھا۔ کچھ خوبیاں بھی ہوں گی ان میں، ظاہر بات ہے برسر اقتدار رہے، اچھے کام بھی کیے ہوں گے، لیکن وہ اچھے کاموں کا تذکرہ نہیں کرتے۔ آپ میں ہر قسم کے لوگ ہوں گے، ہر جماعت کے لوگ ہوں گے، میں سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا۔ موٹر وے
اس نے سفر کو جتنا آسان کیا ہے آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، چونکہ ہمارا دن رات کا سفر ہے۔ موٹر وے بننے سے پہلے بھی ہم سفر کرتے تھے، بعد میں بھی سفر کر۔ راولپنڈی جانا ہوتا تو ایک دن پہلے ہمارا جسم کانپ رہا ہوتا تھا۔ ہم یہاں سے خوشاب جاتے، خوشاب سے پیل جاتے، پیل سے کلر کہار، چکوال، مندرا، 7 گھنٹوں میں ہم راولپنڈی میں پہنچے۔ اب گھر سے چل کے ہم 2.5 گھنٹوں میں راولپنڈی پہنچے۔ سفر کی تنابیں کھینچ دی موٹر وے نے۔ لاہور اب ایسے لگتا ہے جیسے ہم نے دوسرے محلے میں جانا۔ خوبیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں، ہر حکومت میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی، لیکن جو بعد میں آنے والی حکومت ہے وہ پہلی حکومت کی خوبیوں کا ذکر نہیں کرتی، وہ صرف خامیوں کا ذکر کرتی۔ اگر اس اصول کو آپ سمجھ لیں تو بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے کہ تاریخ مرتب ہوئی بنو عباس کے دور میں، اور بنو عباس تختہ الٹ کے آئے تھے بنو امیہ کا۔ انہوں نے مورخین خریدے، کتابیں لکھوائیں، ساری خامیاں بنو امیہ اور حضرت معاویہ کے گھر میں ثابت کر، یہ ظلم کیا، یہ زیادتی کی، یہ غلطی تھی، یہ غلطی۔ بعد کے لوگوں نے اسے چھان پھٹک نہیں کی، وہ آنکھیں بند کر کے اس تاریخ کو مانتے چلے گئے۔ بڑے بڑے یہاں کے فلاسفر، مفکر، انہوں نے کتابیں لکھی اور انہوں نے کہا تاریخ کا انکار نہیں ہو سکتا، تاریخ کا انکار کر دیں گے تو پھر باقی بچے گا کچھ نہیں۔ تاریخ بچنی چاہیے، چاہے صحابہ بچیں یا نہ بچیں۔ آپ فلسفہ دیکھیں، تاریخ کو بچانے کی فکر پڑی ہوئی، چاہے اس سے صحابہ پہ حملہ ہوتا، ان کی کردار کشی ہوتی۔ اس طرح یہ بدگمانیاں پیدا ہوئیں۔ میں ایک مثال پیش کیا کرتا ہوں، پھر آج کر دیتا ہوں تاکہ بنیاد اچھی بن جائے۔ ہمارے ملک کی سیاست کا ایک کردار تھا، بہت بڑا کردار تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا۔ یہ ایوب خان کے زمانے میں وزیر خارجہ تھے۔ 65 کی جنگ میں اقوام متحدہ کی ایک تقریر نے انہیں ہیرو بنا دی، جب انہوں نے کہا تھا ہم 10,000 سال تک بھی تم سے لڑیں گے۔ پھر انہوں نے ایوب خان کے خلاف تحریک شروع کی، اور تحریک میں ایسی جان پیدا ہو گئی کہ ایوب خان صاحب کو بھاگنا پڑ گیا۔ بھٹو صاحب اتنے مقبول لیڈر تھے اپنے وقت کے کہ وہ کہتے تھے میں کھمبے نو ٹکٹ دیوانا تے کھمبا بھی جیت جائے، اور خدا گواہ ہے یہ ماہر، دولتان، نون، انہیں غریب غریب لوگوں نے سن 70 کے الیکشن میں چاروں شانے چت کر کے رکھ دی، یہ سب ہار گئے، اور جن کو ٹکٹ انہوں نے دیا وہ کامیاب ہو گئے۔ بڑا کردار تھا، لوگ بہت سنتے تھے انہیں، جلسوں میں بہت رش ہوا کرتا تھا، ہم نے انہیں ان کی تقریریں بارہا سٹیج پہ سامنے کھڑے ہو کے سنتے رہے ہم ان کی تقریریں۔ پھر وہ برسر اقتدار آ گئے، وزیر اعظم بن گئے، 4 سال انہوں نے حکومت کی،
کچھ اچھی باتیں بھی تھیں. ہندوستان سے 90,000 قیدیوں کو واپس لے آنا. سب سے بڑا مسئلہ مرزائیوں کو غیر مسلموں، بہت بڑا مسئلہ تھا جو انہی کے دور میں 1974 میں اسمبلی کے اندر حل ہوا. جمعے کی چھٹی بھی انہوں نے منظور کی تھی، اس سے پہلے اتوار کی چھٹی ہوا کرتی تھی، پھر انہوں نے جمعے کی چھٹی منظور کی. اچھے کام بھی تھے. پھر ان پر ایک مقدمہ چلا جب جنرل ضیاء الحق صاحب آ گئے، مارشل لا لگ گیا، قتل کا مقدمہ تھا، انہیں سزائے موت ہو گئی، اور پھر وہ سن 78-79 میں انہیں پھانسی دے دی. بڑا کردار تھا، اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بڑے عجیب طریقے سے ہوا، سمجھ میں بھی نہیں آتا. اب 50 سال کے بعد آپ میں سے جن کی عمریں 50 سال ہیں، 45 سال ہیں، آپ نے تو بھٹو کو دیکھا بھی نہیں، نہ ان کا زمانہ آپ نے پایا. آپ اگر بھٹو صاحب کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ وہ کیسا آدمی تھا، اس کا ذریعہ کیا ہے؟ تاریخ. کسی کتاب میں آپ نے ان کی سوانح پڑھنی ہے کہ وہ کیسے آدمی تھے، ان کے کیا کارنامے تھے. اب اگر ان کی سوانح لکھنے والا کوئی پیپل پارٹی کا آدمی ہے، ان کا حامی ہے، تو انہوں نے پوری کتاب میں ان کی خوبیاں لکھنی ہیں، خامیاں نہیں لکھنی. انہوں نے یہی لکھنا ہے مرزائیوں کا مسئلہ حل کیا، قیدیوں کو واپس لائے، اقوام متحدہ میں تقریر کی، بڑی جرت کی تقریر کی، خطیب بڑے اچھے تھے، مقرر بڑے اچھے تھے. یہ لکھے گا. جمعے کی چھٹی کی انہوں نے. اور اگر بھٹو صاحب کی سوانح لکھی ہے کسی مخالف نے تو وہ خوبیوں پہ کیا ڈال دے گا؟ وہ مخالف جو ہوا، ذہنی طور پہ مخالف جو ہے ان کا، انہوں نے ان کی کوئی خوبی ذکر نہیں کرنی، صرف خامیاں اس نے بیان کرنی. مشرقی پاکستان ہمارے ساتھ تھا، وہاں مجیب الرحمان صاحب جیت گئے، حکومت ان کا حق تھا، جیت جو گئے، سیٹیں ان کی زیادہ تھی تو حکومت انہیں ملنی چاہیے تھی نا. پہلا قومی اسمبلی کا اجلاس ڈھاکے میں طے ہو گیا. بھٹو صاحب نے لاہور میں تقریر کرتے ہوئے کہا جو ادھر جائے گا میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا. ہم نے کسی اجلاس میں نہیں جا. پھر انہوں نے نعرہ لگایا ادھر تم ادھر. وہ یہ لکھے گا، خامیاں لکھے گا. قذافی سٹیڈیم میں تقریر کرتے ہوئے لاکھوں کے مجمع میں جو نشر ہو رہی تھی ریڈیو اور ٹی وی پر، انہوں نے کہا میں پیتا ہوں، تھک جاتا ہوں نا تو تھوڑی سی پی لیا کرتا ہوں، حلوہ تو نہیں کھاتا. وہ یہ لکھے گا، یہ خامیاں ساری لکھے گا، ان کی خوبیاں. یہ ہے جناب تاریخ. ہوں تو سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ جسے آپ نے وحی کا درجہ دیا ہوا نا، ابن اسیر نے لکھا، ابن جریر نے لکھا، ابن خلدون نے لکھا، فلاں مورخ نے لکھا، اس کی حقیقت میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. یہ ہے تاریخ جس کے بلبوتے پر آپ صحابہ کے متعلق بک بک کرتے رہتے ہیں، صحابہ کے متعلق اپنے دل میں بدگمانیاں پالتے ہیں، صحابہ کے متعلق آپ کے غلط نظریات ہیں. اس تاریخ کی بنیاد پر یا وہ روایتیں جن روایتوں کے راوی شین ہیں، وہ ڈبل وکٹ پہ کھیلتے ہیں، ادھر بھی ادھر بھی. مزے کی بات یہ ہے
کہ اہل تشیع کی جو حدیث کی کتابیں ہیں ان کے بھی وہی راوی ہیں. سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ اور ہماری جو حدیث کی کتابیں ہیں ان کے بھی جی ان راویوں نے ہماری حدیث کی کتابوں میں گڑبڑ کی. میں اب آپ کو کون کون سی بات بتاؤں. جب بخاری لکھی گئی تھی تو یہ پریس تھے؟ پریسوں میں چھپتی تھی یہ حدیث کی کتابیں جو تھی پریسوں میں چھپتی تھی. جب میں نے حدیث پڑھی ہے اس وقت فوٹو سٹیٹ کی مشینیں کو نہیں تھی. چلیے اور تسی میں نے بھی نہ سمجھ لینا کہ میں لو دے زمانے دا. میں جب پڑھتا تھا تو استاد کی جو کتاب تھی نا، استاد محترم کی جو ترمذی کی تقریر تھی نا، ان کی کاپی سے میں نے اپنے قلم سے نوٹ کی، اپنی کاپی ان کی کاپی سے میں نے نوٹ کر لی. اگر میرے دل میں فطور ہو اور میں نوٹ کرتے ہوئے اپنی طرف سے کوئی بات بڑھا دوں اور کاپی مشہور ہو میرے استاد کی، تو وہ عبارت کس کے ذمہ لگ جائے گی؟ اتنی بات کیوں سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو؟ حدیث کی جتنی کتابیں تھیں پریس تو نہیں تھا نا. کس طرح عام ہوتی تھی؟ استاد نے شاگرد کو پڑھایا، شاگردوں نے اسے لکھ لیا. ایک بخاری کا نسخہ استاد کے پاس ہے، شاگرد اس بخاری کے نسخے کو لکھ رہا ہے. اگر شاگرد کے دل میں کوئی فطور آیا اور اپنی طرف سے کوئی جملہ بڑھا دیا، وہ آج تک موجود ہے. آج آپ نے اسے وحی کا درجہ دے دیا کہ فلاں کا قول ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، بخاری میں فلاں کا قول آ گیا ہے. تو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ موضوع روایتیں، کمزور روایتیں، ضعیف روایتیں، بے سر و پا کہانیاں، تاریخ کے قصے، ان پر اعتماد نہ کیجئے. پھر میں بار بار جملہ دہراتا ہوں تو لوگ کہیں گے بار بار کیوں جملہ دہرا رہا ہے. ان پر اعتماد نہ کیجئے، میری بات پر اعتماد کیجئے. صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہیں. صحابہ اس کے آئینے میں دیکھیے صحابہ کو. یہ واحد کتاب ہے جس کی سند کوئی نہیں. فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا. یہی وہ کتاب ہے جس کے ماتھے کا جھومر ہے ذالک الکتاب، اور یہی وہی کتاب ہے جس کے متعلق رب نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس کے اتارنے والے بھی ہم ہیں اور قیامت کی صبح تک اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہی ہیں. اس کے آئینے میں صحابہ کو پرکھی، پھر کوئی اشکال نہیں رہے. ایک منٹ میں آپ میری بات کا جواب دے دیں. منٹ میں نے زیادہ کہہ دیا، صرف 2 سیکنڈ میں، اور آپ دے لیں گے انشاءاللہ. 2 سیکنڈ میں آپ میری بات کا جواب دے لیں، تولیں میری بات کو. تاریخ، موضوع روایتیں، اسے مان لیں، قرآن کنڈم کر دیں، اسے چھوڑ دیں، تاریخ پر ایمان لے آئیں. فلاں مورخ نے لکھا ہے، فلاں مورخ نے لکھا ہے. ایک رستہ یہ ہے، دوسرا رستہ یہ ہے، اس سے سینے سے لگا لیں اور اس سے جو بات ٹکرائے اسے چھوڑ دیں. اس پر کوئی ایمان نہیں، اس کی کوئی تصدیق نہیں ہے. کون سا راستہ اپنانا ہے؟ تو پھر اس میں صحابہ کو کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ صحابی مانتے ہو تو پھر کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ حضرت سیدنا معاویہ کو یا تو صحابی نہ مانو
جان چھڑاؤ اپنی، دوگلی چال مت چلو۔ صحابی بھی مانتا ہوں، تنقید بھی کرتا ہوں۔ تو کون ہوتا ہے تصدیق کرنے ان کی تردید کرنے والا؟ صحابی مانتے ہو پھر تنقید کرتے ہو، صحابی مانتے ہو پھر ان کی غلطیاں چنتے پھرتے ہو کہ انہوں نے یہ کام غلط کیا، یہ کام انہوں نے غلط کیا۔ اگر صحابی مانتے ہو نا، انکار کر دو کہ سیدنا معاویہ صحابی نہیں، جان چھڑاؤ اپنی، تم نہیں چھڑا سکتے ہو۔ سنی کہلاتے ہو تو نہیں چھڑا سکتے ہو، اہل سنت کہلاتے ہو نا، تو تم معاویہ کی صحابیت کا انکار نہیں کر سکتے ہو۔ اس لیے نہیں کر سکتے ہو کہ میرے نبی کے چچا زاد بھائی نے، مفسر قرآن نے، تہجد کے ٹائم جس کے لیے میرے نبی نے دعا مانگی تھی، مولا ابن عباس کو قرآن کا فہم عطا فرما، اس ابن عباس کا قول بخاری میں موجود ہے، بخاری میں موجود ہے، معاویہ میرے نبی کا صحابی ہے۔ تم انکار نہیں کر سکتے، انکار کیسے کرو گے؟ اسماء رجال کی کتابوں کا کیسے انکار کرو گے؟ صحابیت کا انکار کرو گے؟ نہیں کر سکتے ہو۔ ہاں چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ بغض دل میں پال کے کہو گے طلقاء میں سے ہے، فتح مکہ کے دن ایمان لایا تھا، مجبوری کا ایمان تھا، یہ سارے بہانے بناؤ گے، لیکن صحابیت کا انکار طلقاء میں سے جن کو میرے نبی نے معاف کر دیا تھا فتح مکہ کے دن، معاویہ ان میں سے۔ یہ تو میں بعد میں بیان کروں گا کہ معاویہ کن میں سے ہے، لیکن پہلے یہ بیان کروں میرے نبی کے چچا حضرت عباس کب بھی مان لائے تھے؟ حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت عقیل کب بھی مان لائے تھے؟ ادھر زبانیں نہیں کھلتی۔ حضرت عباس بھی تو فتح مکہ کے دن ہی مان لائے، حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت عقیل فتح مکہ کے دن ہی مان لائے۔ جو لوگ فتح مکہ کے دن ہی مان لائے وہ کوئی معمولی لوگ ہیں کہ تم ان پر تنقید کرتے رہو؟ قرآن نے سورت حدید کی آیت نمبر 10 میں دونوں طبقوں کو بشارت دی، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد۔ اور قبل ہوتے بعد ہوتے سمجھ جاؤ کتنے واضح لفظ ہیں۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد۔ جو بعد میں ایمان لائے، فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، وہ مرتبے میں کم ہیں۔ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے وہ مرتبے میں بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ بعد والوں کا وہ مرتبہ نہیں ہے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں کا مرتبہ ہے۔ دو حصوں میں تقسیم کر کے فتح مکہ کے دن ایمان لائے، فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، دونوں طبقوں کا ذکر کر کے سورت حدید کی آیت نمبر 10 میں میرے رب نے یہ واضح اعلان کیا، کلن کلن کا معنی کرو، کلن وعد اللہ الحسنی۔ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائیں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائیں،
جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا ہے۔ اس کو مانیے جناب، اس کو مانیے، وہ سارے جنتی ہیں، میں اور آپ۔ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، یہ علماء، گدی نشین، پیر، فقیر، عالم، خطیب، نعت خان، قاری، ان کے متعلق حتمی بات ہے؟ امید ہی ہے نا، امید ہی ہے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، شرک نہیں کرتے، توحید پر کاربند ہیں، امید ہے کہ رب جنت کے دروازے کھولے گا، امید ہی ہے نا۔ تمہاری کیا حیثیت ہے، میری کیا حیثیت ہے؟ فتح مکہ کے بعد ایمان لائیں یا فتح مکہ کے سے پہلے ایمان لائیں، قرآن ان کے متعلق کہتا ہے کلن وعد اللہ الحسنى، اور سورۃ توبہ میں کہا اعد لہم جنات۔ میں تمہیں اعد لہم کا کیسے مفہوم سمجھاؤں؟ اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار، میں نہ کیا کرتا ہوں میرا سونا پیغمبر ہو، اساتہ جنت سجائی تیرے یاروں واسطے ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں ڈوبے نہ کرو، تاریخ کچھ نہیں ہے، تاریخ تاریخ ہے۔ تاریخ کیا ہے؟ یہ کسوٹی، یہ معیار ہے، جو تاریخ اس کے ساتھ ملتی ہے مانو، جو اس کو مانتی ہے قرآن کے ساتھ مطابق ہے وہ تاریخ مانیں گے، جو اس سے ٹکرائے گی اسے پاؤں کے نیچے مسل کے رکھ دیں گے، نہیں مانیں گے اسے۔ میں ساری تاریخ کا انکار کر دیتا ہوں، میں کہتا ہوں میں تاریخ کو نہیں مانتا، لاؤ فتویٰ لگاؤ، کافر ہو گیا ہوں، منافق ہو گیا ہوں، فاسق ہو گیا ہوں، فاجر ہو گیا ہوں؟ تاریخ اٹھائے پھرتے ہو، ہمت ہے تو کہہ کے دیکھو میں قرآن کی یہ آیت نہیں مانتا، کیا ہو جائے گا بندہ؟ قرآن کے مقابلے میں کتابیں اٹھائے پھرتے ہو، قرآن کے مقابلے میں تاریخ اٹھائے پھرتے ہو۔ قرآن معیار ہے، قرآن معیار ہے، قرآن نے کہا اولئک هم المتقون، میرے نبی کے سارے یار متقی تھے، اولئک هم المفلحون، میرے نبی کے سارے یار آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں، اولئک هم الصادقون، میرے نبی کے سارے یار سچے ہیں۔ یہ کیوں کہا؟ کیوں قرآن نے کہا؟ کیوں ان کی صداقت اور سچائی اور تقوی کی گواہیاں قرآن نے دی؟ کیوں دی؟ اس لیے دی، اللہ کرے آپ کو میری بات کا وزن پتہ چلے، ان کی صداقت، تقوی، اس کی گواہیاں قرآن نے اس لیے دی کہ میرے نبی کے سارے ارشادات ہم تک صحابہ کے ذریعے پہنچنے تھے، ان میں ایک بھی جھوٹا ہوتا کچھ نہ بچتا، ان میں ایک بھی جھوٹا ہوتا تو کہتے یہ جھوٹے ہیں، انہوں نے جو کچھ بیان کیا یہ غلط ہے، قابل اعتماد نہیں ہے۔ اس لیے قرآن نے گواہیاں دی اولئک هم المتقون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک حزب اللہ، اولئک حزب اللہ۔ میرا سونا پیغمبر ہے یار تیرے نے تے فوج میری ہے۔
ذرا تنقید کر کے دیکھو پاکستان کی فوج پر تو سمجھ آوے کتنے آنے آدھا روپیہ ہوندہ. کرو تنقید کرو پاکستان کی فوج پر. جو کچھ بھی کہنا ہے کہو. کوئی پاکستانی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ملک کی سرحدوں کی حفاظت میں پاک فوج مخلص ہے. اس پر کوئی دوسری رائے نہیں کہ ملک کی فوجوں پر وہ کمپرومائز کریں، ملک کی سرحدوں کا پر نہیں. ماضی قریب میں انہوں نے بڑی سپر طاقت بننے والی قوت ہندوستان کو 6 گھنٹوں میں سمجھا دیا تھا کہ پاکستان کیا ہے. 6 گھنٹوں میں گھٹنے ٹیک دی. اور بڑی مدت کے بعد ہم نے 71 کی جنگ ہمیں یاد ہے جب مشرقی پاکستان میں ہماری فوج نے ہتھیار ڈالے تھے. آج پاکستان کی فوج نے اس کا بدلہ چکایا. کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی ملک کی فوج اپنی ملک کی سرحدوں کے بارے میں غدار ہو. کوئی تصور نہیں کر سکتا. اس مسئلے میں تنقید نہیں ہو سکتی. بندیالوی کہتا ہے اگر پاکستان کی فوج کی وفاداری پر تنقید نہیں ہو سکتی تو رب کی فوج پر بھی تنقید نہیں ہو سکتی. معاویہ کو تاریخ میں نہیں دیکھنا، قرآن میں دیکھنا. پھر دیکھنا ہے تو نبی کے فرمان میں دیکھنا ہے. بخاری 6 جگہوں پہ یہ حدیث لائے. کتنی جگہوں پہ؟ 6 جگہوں. مسلم، موطا امام مالک میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، نسائی میں. حدیث کی کوئی سی کتاب اٹھائیے گا اس میں آپ کو میرے نبی کا یہ فرمان ملے گا جو بندیالوی تمہیں سنانے لگا ہے. بخاری کتنی جگہوں پہ لایا؟ میرے آقا کی ایک خالہ ہے، رشتے میں لگتی ہے خالہ ام حرام. ان کے گھر میرے نبی کبھی کبھی دوپہر کے ٹائم جایا کرتے تھے اور آرام فرمایا کرتے تھے. ایک دن جو گئے تو وہاں سو گئے. میرے نبی جب بیدار ہوئے تو چہرے پہ مسکراہٹ ہے. خالہ پوچھتی ہے یا رسول اللہ آج بڑے خوش ہو، چہرے پہ مسکراہٹ ہے. فرمایا خوش کیوں نہ ہوں، مجھے میری امت کا پہلا لشکر خام میں دکھایا گیا جو سمندری جنگ لڑ رہا ہے. لہروں میں، سمندر کی موجوں میں مجھے دکھایا گیا. وہ تخت پر، وہ تختوں پر اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح بادشاہ تخت پہ بیٹھے ہوتے ہیں. اس منظر کو میں نے دیکھا خواب میں تو میں مسکرا رہا ہوں. مجھے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ نبی کا خواب ظنی نہیں ہوتا، نبی کا خواب قطعی ہوتا ہے. نبی کے علاوہ کسی کا خواب قطعی نہیں ہے. بندیالوی جو چند باتیں کرتا ہے اپنے سینے میں لکھ لیا کرو. تشریح کا وقت نہیں ہوتا لیکن جو کہتا ہوں صحیح کہتا ہوں.
کسی عالم کا، بزرگ کا، استاد کا، پیر کا، فقیر کا، امام کا، تابعی کا، صحابی کا کسی کا خواب دین میں حجت نہیں بنتا. نبی کا خواب دین میں حجت بنتا ہے، وہی کا درجہ رکھتا ہے، وہی کا، صرف نبی کا. یہ جو ہمارے علماء ممبر و محراب پر بیٹھ کر 3 گھنٹوں کی تقریروں میں بزرگوں کے خواب سناتے رہتے ہیں، فلاں بزرگ کو خواب آیا تھا اور فلاں بزرگ کو خواب آیا تھا. حضرت، خواب بزرگوں کا حجت نہیں ہوتا، وہ ظنی ہے، ظنی، قطعی نہیں ہے. کسی صحابی کا خواب حجت نہیں. چہ جائے کہ تیرے بزرگ کا خواب، اسے دلیل کے طور پر پیش کر دیتے ہو. خواب کو، نبی کا خواب حجت ہوتا ہے. نئے لوگ آئیں تو وہ مزہ لیں. کسی کا خواب دین میں قطعی نہیں، حجت نہیں. نبی کا خواب حجت ہے. آپ کو اگر خواب آئے کہ بیٹے کے گلے پہ چھری رکھی ہے تو پھر صبح کے ٹائم ضروری ہے نا کہ آپ بیٹے کو کمپنی باغ لے جائیں یا عیدگاہ لے جائیں. بیراتی خواب ویکھیا تو چھری بیٹے کے گردن پہ آپ رکھیں، ضروری ہے. اور اگر ابراہیم خلیل اللہ دیکھے، یہ فرق ہے نا. نبی کے علاوہ کوئی دیکھے میں بیٹے کے گلے پہ چھری رکھنا ہوں تو صبح کے ٹائم ضروری ہے. اور خواب ظنی ہوتا ہے. میں کس بات کا رد کروں؟ اکیڈمیوں میں بیٹھ کر یہ کہنا کہ مرزا غلام احمد قادیانی میں اور مولانا اشرف علی تھانوی میں کوئی فرق نہیں، یہ مرزائیوں کو خوش کرتے رہتے ہو. اکیڈمیوں میں بیٹھ کر اسکالر کا یہی کام ہوتا ہے. ایک جگہ پہ تقریر میں کہتا ہے، یہ کہتے ہیں مرزا ٹٹی خانے میں مرا تھا. مرزا تو کہتا ہے بس کرو، نہیں تو من دسنا پینا تواڈے بزرگ کتھے مرے نے. تو مرزے کا دفاع کرتا پھرتا ہے. مرزے کا بیٹا لکھتا ہے سیرت مہدی میں کہ میری ماں کہتی تھی، ہیضہ ہوا، پیچس لگے، پہلے لیٹرین جایا کرتے تھے، پھر میں نے چارپائی کے قریب ہی پاخانے کی جگہ بنا دی. یہ سیرت مہدی میں لکھا ہے. پھر منہ سے گند نکلا. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو آگے سے جواب دیا یہ وہی ہے جو میں کہا کرتا تھا. کوئی سمجھو کہ کوئی نہیں؟ یہ وہی ہے جو میں، یہ تو اس کے بیٹے نے لکھا ہے. تو دفاع کرنے پہ آیا ہے. اشرف علی تھانوی اور مرزے کو ایک ترازو میں تولتا ہے. کس وجہ سے؟ کہ مولانا اشرف علی تھانوی اشرف علی رسول اللہ کلمہ پڑھواتے تھے. انہ للہ، وہ یہ کہتے تھے یہ کلمہ پڑھو اشرف علی رسول اللہ، اشرف علی رسول. تو اگر مرزا قادیانی نے بھی اپنے رسول ہونے کا دعویٰ کر دیا تو کیا غلطی کی؟ اور لوگوں اور نوجوانوں، بندیالوی بات کرے یا کوئی اور بات کرے، بغیر دلیل کے نہیں ماننی. حوالہ پوچھو. بغیر دلیل کے اور بغیر کیوں کیے ماننی ہے تو صرف آمنہ کے لال کی ماننی. بس صلی اللہ. واقعہ کیا تھا؟ ایک مرید کو خواب آیا. تھانوی صاحب کے ایک مرید کو کیا آیا؟ بولو تو صحیح ہے. خواب آیا کہ میں خواب میں کلمہ پڑھتا ہوں، خواب میں لا الہ الا اللہ، آگے میرے منہ سے نکلتا اشرف علی رسول اللہ. خواب میں
اس نے خط لکھا حضرت تھانوی کو، میں بڑا ڈرا ہوا ہوں، یہ خواب آیا ہے مجھے، خواب میں یہ پڑھتا ہوں۔ تھانوی صاحب نے اس کی تعبیر دی، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تیرا پیر سنت کا متبع ہے۔ تیرا پیر سنت کا کیا ہے؟ جو تیرا پیر ہے نا وہ سنت پہ چلنے والا ہے۔ اس کی تعبیر یہ نہیں کہا بھئی یہ کلمہ پڑھیا کر، جھوٹ بولتے رہتے ہو بیٹھ کر۔ خواب کچھ ہوتا ہے، تعبیر کچھ ہوتی ہے۔ بظاہر خواب بڑا برا ہوتا ہے، تعبیر بڑی اچھی ہوتی ہے۔ امام اعظم کو خواب آیا، میں نے نبی پاک کی قبر مبارک کو کھولا، آپ کے وجود مقدس کو نکالا، کاندھے پہ لادا، مشرق کی طرف بھاگا، مغرب کی طرف بھاگا، شمال جنوب کی طرف بھاگا، بڑے ڈرے سہمے۔ تعبیر دینے والوں نے کہا آپ نبی پاک کے دین کو مشرق و مغرب تک پہنچا دیں۔ خواب کیا ہوتا ہے، تعبیر کیا ہوتی ہے؟ زبیدہ کو جو خواب آیا تھا کہ دنیا کی ہر چیز میرے ساتھ زنا کر رہی ہے، ہر چیز میرے ساتھ بدکاری کر رہی، لونڈی کو کہا جاؤ امام کی خدمت میں، انہیں خواب بتاؤ اور کہنا مجھے آیا ہے، میرا نام نہیں دسنا۔ یہ تو ملکہ تھی۔ لونڈی نے خواب بتایا، امام نے پوچھا کس سے آیا ہے؟ اس نے کہا مجھے آیا ہے۔ امام نے کہا تین نہیں آ سکتا، تین نہیں آ سکتا، سچی سچی بات کر۔ وہ آئی، اجازت لی، اس نے کہا بتا، انہوں نے کہا ملکہ کو آیا ہے۔ فرمایا ملکہ کو ہی آ سکتا تھا۔ اللہ ملکہ کے ہاتھ سے کوئی ایسا خیر کا کام کروائے گا، دنیا کی ہر چیز اس سے نفع حاصل کرے گی۔ پھر اس نے نہر زبیدہ کھدوائی، وہ جو منا اور عرفات سے آ رہی ہے نالے کی شکل میں، نہر زبیدہ مکے سے گزرتی تھی، مکے کے مسفلہ محلے سے وہ گزرتی تھی۔ میں نے وہ مسفلہ محلہ میں اس نہر کو اس وقت دیکھا ہے جس کے ساتھ مسجد صدیق اکبر تھی، وہ حضرت ابو بکر کے گھر پر بنائی گئی تھی۔ آج کل وہ جگہ دار التوحید میں آ گئی ہے، باب فات کے سامنے دار التوحید میں وہ مسجد آج بھی موجود ہے، انہوں نے باقی رکھی ہوئی مسجد، مسجد ابو بکر۔ خواب کچھ ہوتا ہے، تعبیر کچھ ہوتی ہے، اور تسی سمجھے بھی ہو کہ کوئی نہ۔ کس کو خواب آیا؟ مرید کو۔ خواب میں پڑھتا ہے اشرف علی رسول اللہ، تعبیر کیا دی؟ پڑھیا کر، یہ کہا تھا، تعبیر دی تیرا پیر متبع سنت ہے۔ خواب کی بات ہے، خواب مرید کو آیا۔ حضرت صاحب تنقید کر رہے ہیں تھانوی پر، کیوں جی؟ ایک بات بتاؤ سارے بندے، خواب میں اگر آپ دیکھیں کہ میں بارات میں ہوں اور دولہا بنا ہوا ہوں اور فلاں بندے کے گھر میری بارات گئی ہے اور مولوی صاحب آئے ہیں اور خواب میں نکاح ہو گیا ہے اور میں نے کہا قبول ہے، تو صبح کے ٹائم اس کے گھر جا کے کہے بے راتی خواب وچ میرا نکاح ہویا، دھی میرے حوالے کر، مار مار کے جوتیاں بوتھے لال کر دے گا۔ پاگل آدمی، تجھے کون کہتا ہے کہ تو اسکالر ہے؟ تجھے اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ خواب کیا ہوتا ہے؟ خواب میں اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو طلاق دے ہو جائے گی نا؟ پاگل آدمی، اگر خواب میں طلاق نہیں ہوتی، خواب میں نکاح نہیں ہوتا، تو خواب میں کلمہ کفر کہنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا۔ خواب ضمنی چیز ہے۔ مرزا غلام احمد کی کتابیں پڑھ، حقیقت الوحی پڑھ، تذکرہ پڑھ، ازالہ اوہام پڑھ، وہ نبوت کا مدعی ہے۔ وہ کہتا ہے میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں یوسف ہوں، میں یعقوب ہوں، مجھ پر وحی اترتی ہے، کبھی اردو میں اترتی ہے، کبھی انگلش میں اترتی ہے۔
وہ کہتا ہے میں نبی ہوں اور ادھر خواب کی بات ہے، تو دونوں کو ایک پلڑے میں تولنے میں لگا ہوا ہے۔ نبی کا خواب حجت ہوتا ہے، نبی مسکرائے، خواب میں دیکھا میری امت کے کچھ لوگ سمندری جنگ لڑ رہے ہیں، تختوں پر اس طرح بیٹھے ہیں جیسے بادشاہ تخت پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ سنو اب بندیالوی نبی پاک کا فرمان پیش کرنے لگا ہے۔ تو کہتا ہے فلاں راوی کہتا ہے، فلاں راوی کہتا ہے، بندیالوی کہہ رہا ہے آمنہ کا لال کہتا ہے۔ کوئی فرق نہیں ہے تیرے حوالے میں اور میرے حوالے میں۔ میرے نبی نے فرمایا اگر عربی کے ساتھ کچھ شدھ بدھ ہے نا تو عربی میں جو لطف ہے وہ اردو میں ترجمے میں نہیں ہوتا۔ میرے نبی نے فرمایا اس ام حرام کو اول جیش من امتی یغزون البحر اول جیش من امتی، میری امت کا پہلا لشکر یغزون البحر، جو سمندری جنگ لڑے گا، قد اوجبوا، رب نے اس پورے لشکر پہ جنت کو واجب کر دیا ہے۔ کس کتاب پہ ہے؟ بخاری میں کتنی جگہ پہ ہے؟ زور سے بولو۔ مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی۔ آؤ اس کی سند پہ بحث کرو، ضرورت ہے تو بحث کرو اس کی سند پر۔ پہلا میری امت کا لشکر جو سمندری جنگ لڑے گا، قد اوجبوا، ان پر جنت کیا ہو گئی؟ زور سے بولو۔ اٹھاؤ حدیث کی شروعات، فتح الباری اٹھاؤ، عینی اٹھاؤ، ابن حجر اسقلانی اس کی کتابیں اٹھاؤ، حدیث کی شروعات کی کتابیں اٹھاؤ، انہیں پڑھو، ان میں آپ کو لکھا ہوا ملے گا کہ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں یہ پہلا لشکر جو قبرص کی طرف سمندری راستے سے روانہ ہوا تھا اور قبرص کو فتح کیا تھا، اس لشکر کا سپہ سالار ابو سفیان کا بیٹا معاویہ تھا۔ پڑھو جا کے اسے۔ اس بحری لشکر میں وہ صرف شامل نہیں ہے۔ بولو، بولتے کیوں نہیں ہو؟ جھوٹی روایتیں سنتے رہتے ہو، ان پر آنکھیں بند کر کے ایمان لاتے ہو۔ معاویہ اس لشکر میں صرف شامل نہیں ہے، اس لشکر کا کیا ہے؟ کمانڈر ہے، کمانڈر۔ قبرص کی طرف یہ لشکر گیا تھا، اور سنا پہلا بحری بیڑا، اسلامی بحری بیڑا، پہلا اسلامی بحری بیڑا، اس کا موجد بھی معاویہ ہے۔ پہلا بحری بیڑا کس نے بنایا تھا؟ کوئی انکار کرے اس کا؟ یوں ہی بنو امیہ کے متعلق بک بک کرتے رہتے ہو، بنو امیہ کی کیا خدمات ہیں، بنو امیہ کی کیا خدمات ہیں۔ یہ سارے علاقے حضرت عثمان کے دور میں فتح ہوئے۔ حضرت عثمان کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ مصر حضرت عمر بن العاص نے فتح کیا۔ مصر، عمر بن العاص کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ کہانیاں بناتے رہتے ہو، یہ ظلم کیا، وہ کیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، ان پر تو گلہ بھی ہمارا کوئی نہیں۔
ہم انہیں کیا کہہ سکتے ہیں جو کہتے ہیں ابو بکر و عمر نے فاطمہ پہ ظلم کیا تھا؟ جو اتنی بڑی بات کہہ دیتے ہیں، ان پر ہمارا کیا گلہ ہے؟ گلہ تم پر ہے، اہل سنت کہلا کر پھر کردار کشی کرتے ہو۔ میرے نبی پاک خام میں، بس یہاں پہ اپنی تقریر کو ختم کر دوں گا۔ درس قرآن میں آج جو مغرب کے بعد 18 بلاک میں ہم دیں گے انشاءاللہ، سورۃ یاسین کی آخری آیتوں کا درس ہے۔ میں بھی ہر جمعے دعوت دیونی ہے تو تسی بھی اپنے ضد تے پکا رہنا، کام اپنا اپنا ہے، میرا یہ ہے آپ کا وہ ہے۔ کبھی تو بدلے گا دور انشاءاللہ، کبھی تو میرے سے اعلان کا اثر ہوگا، لیکن مجھے تو اس کا اجر ملے گا کہ میں دعوت دیتا ہوں۔ میں اگر وقت میرے پاس ہوا تو رات میں درس میں بھی تھوڑی سی گفتگو حضرت معاویہ پہ کروں گا انشاءاللہ، اس لیے کہ ہمارے عرفان نے اشتہار چڑھا دیا ہے بھائی درس اس موضوع پر ہو، اس دی بھی تو لاج رکھنی ہے، تو وہ تھوڑی سی میں بات کروں گا، اس آیت کے تحت ہی کروں گا، سورۃ یاسین کی ایک آیت کے تحت ہی کروں گا انشاءاللہ۔ مجھے یہ پتہ ہے کہ میں نے کس آیت پہ یہ بات کرنی ہے اور میں نے استدلال کر لینا ہے۔ ہاں، 22 رجب کے جو کنڈے ہیں، میں منبر رسول پہ ہوں، ان کا حضرت جعفر صادق سے کوئی تعلق، رحمت اللہ علیہ۔ حضرت جعفر صادق ہماری آنکھوں کے نور ہیں، وہ بہت بڑے آدمی ہیں، بہت بڑے آدمی اور اہل سنت ہیں، بہت بڑے آدمی، یہ ان سے منسوب کیے گئے۔ اصل کہانی یہ ہے کہ 22 رجب کو حضرت سیدنا معاویہ کا انتقال ہوا اور لکھنؤ میں یہ رسم جاری کی گئی، امیر مینائی نے 22 خوشی منائی، حضرت معاویہ کے انتقال پہ خوشی منائی۔ پھر چونکہ اہل سنت کا بھی زور تھا، پھر کہا گیا بھئی کنڈے باہر نہیں کڈنے، اندر ہی کھانے، کہ اہل سنت کو پتہ نہ چلے۔ پھر اس پر انہوں نے کیپسول لپیٹا حضرت جعفر صادق کا تے سنیاں دے حوالے کر دیتا وے بچو اے لو، نہیں تسی کرو۔ پھر ہمارے سنی نیاز، حضرت جعفر صادق کی نیاز نظر، کیا تعلق ہے؟ حضرت جعفر صادق 22 رجب کو پیدا ہوئے؟ کوئی نہیں۔ حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ 22 رجب کو انتقال کیا؟ کوئی نہیں، نہ پیدا ہوئے نہ انتقال کیا۔ ان کے ساتھ یہ دن کیسے منسوب ہو گیا؟ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے اور ان کی وفات کے دن پہ خوشی کا اظہار ہے۔ اگر بریلوی مکتب فکر کے لوگ وہ زیادہ کرتے ہیں، ہمارے دیوبند اور اہل حدیث تو ان چیزوں کے قائل ویسے بھی نہیں ہیں، لیکن بریلوی مسلک کے جو ہمارے دوست ہیں، احباب ہیں، وہ یہ کام نظر و نیاز کے نام پر کرتے ہیں۔ میں ان سے کہوں گا آپ کے عالم مولانا محمد علی لاہور سے ہیں، انتقال ہو گیا ہے، انہوں نے رد شیعیت پر ایک کتاب لکھی ہے 18 جلدوں میں، اور بڑی لاجواب کتاب لکھی ہے۔ وہ میں نے جو پہلے کہا تھا نا بھائی جو مخالف ہو اس کی جو خوبیاں ہیں انہیں تو ماننا چاہیے نا، بڑی لاجواب کتاب لکھی ہے۔ اس میں انہوں نے ایک کتاب لکھی ناقدین معاویہ کا علمی محاسبہ۔ معاویہ پہ جو تنقید کرنے والے لوگ ہیں نا، ان کا علمی محاسبہ کیا اس بندے نے، اس نے پھر کسی کو نہیں چھوڑا، جو دیوبندی ملا، اہل حدیث ملا، بریلوی ملا، اس رگڑے کاٹ دیتے۔ نام کیا اس عالم کا؟ ان کا ادارہ ہے یہ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی قبر کے ساتھ بلال گنج کے، پتہ نہیں کیا نام ہے، یہاں ان کا ادارہ تھا، اب وہ انتقال کر گئے۔ انہوں نے ناقدین معاویہ کا علمی محاسبہ، اس میں انہوں نے یہ ساری باتیں لکھی ہیں اور اپنے لوگوں سے کہا ہے کہ باز آ جاؤ، رک جاؤ، یہ حضرت معاویہ کے وفات پر خوشی کا اظہار ہے۔
تو میری آواز تو یہاں تک ہے، پہنچے گی فیس بک کے ذریعے بھی. آپ کو 22 رجب کے دن کوئی بندہ دعوت کے لیے بلائے یا پوڑیاں کھانے کے لیے بلائے تو ذرا سوچ سمجھ کے کرنا بھی نہیں ہے. اپنے دوستوں کو منع کرنا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے. جہاں تک ایصال ثواب کا تعلق ہے، کسی بزرگ کو ایصال ثواب کر دینا اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن کسی دن کی تخصیص نہیں ہے کہ فلاں دن میں ایصال ثواب کرنا ہے، فلاں دن میں ایصال ثواب کرنا ہے. نہ، ایصال ثواب کے لیے کوئی دن شریعت نے خاص نہیں کیا. بس آخری جملہ کہتا ہوں، مزیدار جملہ کہتا ہوں. میرے نبی اپنی خالہ کے گھر خواب دیکھ کے اٹھے، وہ بحری لشکر دیکھا تو میرے نبی مسکرائے، ہنسے. میں کہتا ہوں صدقے جاواں سیدنا معاویہ تیری ذات تے، تو نبی پاک نو جاگدیاں بھی ہسیندا رہیا تے ستیاں بھی ہسیندا رہیا. جاگتے تھے تب بھی آپ سے راضی تھے اور سوتے ہوئے بھی. آپ کو دیکھا، آپ کے لشکر کو دیکھا تو میرے نبی کے چہرے پہ کیا تھی؟ مسکراہٹ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.